بسم اللہ الفتاح العلیم۔ خدا نخواستہ بیٹیاں بیوہ ہو جائیں یا طلاق یافتہ ہو جائیں تو انہیں گھر نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ ان کے نکاح ثانی کا اہتمام کرنا یہ شریعت مطہرہ کا مزاج ہے۔ بعض لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ خدا نخواستہ بیٹی گھر لوٹ آئے، باپ کی طرف آ جائے طلاق کی صورت میں یا بیوہ ہونے کی صورت میں، تو وہ اس کو دوبارہ نکاح کرنا پسند نہیں کرتے۔ بعض فیملیز کے اندر تو وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں کہ بچیوں کو دوبارہ بھیجا جائے نکاح کے لیے، بیوہ ہونے کی صورت میں یا مطلقہ ہونے کی صورت میں۔ تو ہم نے ضروری سمجھا کہ شریعت مطہرہ کا مزاج احباب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یہ حدیث نمبر 4005 ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر صحابی رسول تھے، وہ اصحاب بدر میں سے تھے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، تو بیٹی حضرت عمر فاروق کے گھر لوٹ آئیں حضرت حفصہ۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی سے ملا اور اپنی بیوہ بیٹی حفصہ کا ذکر کیا، ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا وقت مانگا، آپ نے چند راتیں انتظار کیا۔ جب دوبارہ حضرت عثمان غنی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ فی الحال نکاح کے حوالے سے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، آپ نے بھی خاموشی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھے عثمان غنی کے انکار سے بھی زیادہ ابو بکر کی خاموشی سے تکلیف ہوئی۔ بہرحال چند راتیں چند دن گزرے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ کہتے ہیں میں نے فوراً اپنی بیوہ بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کر دیا۔ نکاح کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات حضرت عمر بن خطاب سے ہوئی، تو صدیق اکبر نے عمر سے پوچھا کہ عمر، جب میں نے انکار کیا تھا تو تمہیں شاید برا لگا؟ عمر کہتے ہیں ہاں مجھے برا لگا۔ وہ کہتے ہیں اصل میں وجہ یہ تھی کہ حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حفصہ کا ذکر کیا تھا میرے ساتھ، کیونکہ صدیق اکبر پاک بڑے کلوز تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو نکاح کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر سے ذکر کیا تھا پہلے کہ حفصہ کے ساتھ نکاح کا۔ تو کہتے ہیں میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے راز کو فاش کرنا مناسب نہیں سمجھا، سرکار کا ارادہ ہے تو ہم نے خاموشی اختیار کی، جب اللہ چاہے گا تو اس کی اسباب پیدا فرما دے گا۔ اب چونکہ سرکار نے نکاح فرما لیا ہے حضرت حفصہ سے، تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکار کا بھی ارادہ تھا حضرت حفصہ سے نکاح کا۔ ہاں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارادہ حضرت حفصہ سے نکاح کا نہ ہوتا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں ضرور حضرت حفصہ سے نکاح کر لیتا۔ اب اس واقعہ سے یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، ہم جو عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ بیٹی بیوہ ہو جائے تو اس کے باپ کو، گھر والوں کو اس کے نکاح ثانی کی فکر ہونی چاہیے اور نکاح ثانی کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بیٹی والے اگر خود رشتہ پیش کریں بیٹے کو یا اس کی فیملی کو، تو یہ بے شرمی والی، بے حیائی والی اور جھجک والی یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹی والے ہیں، ہم کیوں اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کریں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ خود پیش کر رہے ہیں، عثمان غنی کو بھی، صدیق اکبر کو بھی۔ تو بیٹی کا رشتہ خود پیش کرنا یہ بھی شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں، دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی بچیاں اگر لوٹ آئیں خدا نخواستہ تو ان کا دوبارہ نکاح کرنا یہ جائز کام ہے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کے خدا نخواستہ لوٹ آنے پر
ان کے نکاح ثانی دوسرے نکاح کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں دوبارہ اپنے گھر میں آباد کرنے کے لیے تگ و دو کرنی چاہیے۔ اور ان کی کتنی بچیاں ہیں جن کی عمریں ضائع ہو گئی ہیں، برباد ہو رہی ہیں گھر میں بیٹھے، اور وہ ساری زندگی میکے میں گزار دیتی ہیں اگر ان کا شوہر فوت ہو جائے یا خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، اور لوگ بڑے ایسے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر رواج نہیں ہے۔ تو یہ ان کی فیملی کا رواج تو ہو سکتا ہے، شریعت کا مزاج نہیں۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بیٹی خدا نخواستہ لوٹ آئے بیوہ ہو کر یا طلاق یافتہ ہو کر، تو اس کے نکاح ثانی کی کوشش کرنا یہ سنت صحابہ کرام علیہ الرضوان ہے۔